बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ के सिलसिले की कहानी वाइल्ड टाइगर। जूलिया के फ्लैट में गहमा गहमी थी। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर मौजूद थे। काफ़ी दिनों से सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस ना था, इसलिए वो जब उकताहट का शिकार हुए तो उन्होंने मिलकर वक्त गुजारने का प्रोग्राम बनाया कि इस फारिग वक्त में मुल्क के अवाम की बराह रास्त खिदमत की जाए। उनका प्रोग्राम था कि वो सब किसी दूर दराज से इलाके में जाएं और वहाँ लोगों से मिलकर देहात के मसाइल हल करने की कोशिश करें। लेकिन उनका ये प्रोग्राम इसलिए कामयाब न हो सका कि जब वो लोग देहात में पहुंचे और उन्होंने वहाँ देहात वालों को इकट्ठा करके उनके मसाइल पूछने शुरू किए तो सब लोग कन्नी कतराना शुरू हो गए। अनपढ़ देहातियों ने शायद ये समझा था कि ये कोई सरकारी आदमी है और इस तरह वो उनकी आमदनी का पता करके उन पर कोई नया टैक्स लगाने आए हैं। जब किसी ने उनसे थोड़ा सा भी ताउन ना किया तो वो मायूस होकर वापस लौट आए और फिर यही प्रोग्राम बनाकर रोज़ाना तमाम मेंबर एक मेंबर के फ्लैट पर जमा हों और उस मेंबर के ज़िम्मे उस रोज़ की दावत और प्रोग्राम हो। जो भी वो प्रोग्राम बनाए वो सबको कबूल होगा। और फिर बाकायदा कूड़ा डालकर एक मेंबर का नाम निकाला गया तो पहला नाम जूलिया का निकला और नतीजे में सुबह ही सुबह सब लोग जूलिया के फ्लैट में पहुंच गए। जूलिया के करीबी होटल को नाश्ते का कह दिया और अब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे। इमरान नहीं आया। अचानक सफदर ने किलाई की घड़ी पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, वो अब नहीं आ सकता। सामने बैठे हुए तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तनवीर के अलावा सबने चौंक कर पूछा। उसने मुलाजमत कर ली है। तनवीर ने बड़े स्पाट लहजे में जवाब देते हुए कहा, मुलाजमत कर ली है? क्या मतलब, क्या कह रहे हो? सब तनवीर के इस इंकशाफ पर इतने हैरान हुए कि मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उनके हाथों से चमचे गिर पड़े। मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी आंखें चमक रही थीं। इमरान और मुलाजमत नामुमकिन, ये दोनों मुतजाद चीज़ें हैं। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा, कहाँ कर ली है मुलाजमत? जूलिया ने बेचैन लहजे में पूछा। आपको इल्म है कि दारुल हुकूमत में 6 स्टार नया होटल सिल्वर लैंड खुला है? इमरान वहाँ वेटर है। तनवीर ने जवाब दिया। वेटर का लफ्ज़ अदा करते वक्त उसके लहजे में बेपनाह हकारत थी। वेटर, इमरान और वेटर, क्या तुम नशे में हो तनवीर? जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं कल उस होटल में गया था तो मुझे चाय इमरान ने ही सर्व की थी। बेचारा मुंह लटकाए काम कर रहा था। मैंने भी जब हैरत का इजहार किया तो कहने लगा, क्या करूं, अब पेट तो पालना है। X2 उसे कुछ देता नहीं। सर रहमान घास नहीं डालते। अब तक सुपरिंटेंडेंट फयाज से रकम ईंट लेता था, लेकिन सुपरिंटेंडेंट फयाज किसी कोर्स के सिलसिले में मगरबी जर्मनी चला गया है। नतीजा जाहिर है, तनवीर ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान के लिए रकम पैदा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ज़रूर किसी चक्कर में वेटर बना होगा। सब ने बेयक जुबान होकर कहा। उनमें से किसी को भी यकीन ना आ रहा था कि इमरान ने रोजी कमाने के लिए वेटरी शुरू कर दी है। जो हकीकत थी मैंने बता दी। मैंने उसे 5 रुपए टिप दी तो बेचारे ने झुक कर 10 बार सलाम किया। तनवीर ने फखर से सीना फुलाते हुए जवाब दिया और तनवीर के इस अंदाज पर सबके मुंह बन गए। मैं तो ये बात कभी नहीं मान सकती, जूलिया ने फैसला कुन लहजे में कहा। उसकी वहां ड्यूटी किस वक्त होती है? सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम, होटल टेलीफोन करके पूछ लो। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ठहरो, मैं X2 से बात करती हूँ, उसे असल सूरत हाल का इल्म होगा। जूलिया ने कहा और उठकर कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। उसने रिसीवर उठाया और फिर X2 के मखसूस नंबर घुमाने शुरू कर दिए। X2। चलम बाद दूसरी तरफ से आवाज आई और जूलिया ने टेलीफोन के साथ मुंसलिक लाउडर का बटन दबा दिया। अब X2 की आवाज कमरे में गूंजने लगी थी। उसी तरह सब लोग वहां बैठे बैठे उन दोनों की गुफ्तगू आसानी से सुन सकते थे। जूलिया ने लाउडर का बटन इसलिए दबाया था क्योंकि सबके चेहरों पर इमरान के मुतल्लिक मालूम करने का इश्तियाक मौजूद था। जूलिया स्पीकिंग बॉस। जूलिया ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या बात है? X2 की सर्द और खुश्क आवाज सुनाई दी। सर, इमरान के मुतालिक मालूम हुआ है कि उसने आमदनी की कमी की वजह से होटल सिल्वरलैंड में वेटरी शुरू कर दी है। जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ मुझे इत्तला मिल चुकी है। फिर X2 ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये कोई गैर मामूली बात ही ना हो। सर, ये इमरान जैसे शख्स की और ख़ासतौर पर सीक्रेट सर्विस की तौहीन है। जूलिया फट पड़ी। उसके लहजे में शदीद एहतजाज था। इस मुल्क में हर शख्स आज़ाद है कि रोज़ी कमाने के लिए जो पेशा चाहे इख्तियार करे, और बाकी रही सीक्रेट सर्विस की तौहीन, तो इमरान का सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। X2 का लहजा वैसे ही खुश्क और सपाट था। सर, क्या आप बाइज्जत रोज़ी कमाने के सिलसिले में इमरान की कोई मदद नहीं कर सकते? आखिर इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए भी तो काम करता रहता है। जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा, मैंने मोहताज खाना नहीं खोल रखा।
लोगों की इमदाद करता फिरूं। मेरी तरफ से इमरान जो जी चाहे करता फिरे। सीक्रेट सर्विस एक कौमी इदारा है और हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करे। एक्सटू का लहजा मजीद खुश्क होता चला गया। थैंक यू सर, जूलिया ने झल्ला कर कहा और फिर एक झटके से उसने रिसीवर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसे एक्स2 की सर्द मिजाज और बेरहमी पर इतना गुस्सा आया था कि अब उससे बोला भी न जा रहा था। वो खामोशी से आकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मेज़ पर मुकम्मल खामोशी तारी थी। बात तो एक्स2 की दुरुस्त है, इमरान का आखिर सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक है? तनवीर ने चहक कर कहा। खामोश रहो तनवीर, तुम्हें तो इमरान से खुदा वास्ते का बैर है। जूलिया ने बुरी तरह तनवीर को झाड़ते हुए कहा। और तुम्हारा इमरान से आखिर क्या ताल्लुक है कि तुम उसके गम में मरी जा रही हो? तनवीर भी हत्थे से उखड़ गया। यू शट अप। जूलिया ने एक्स2 का गुस्सा तनवीर पर निकालना शुरू कर दिया। तुम मेहमानों की यही इज्जत कर दी हो, आइंदा मुझे ना बुलाना। तनवीर ने एक झटके से कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर इससे पहले कि कोई उसे रोकता वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। तनवीर के जाते ही सफदर उठा और टेलीफोन की तरफ बढ़ता चला गया। उसने रिसीवर उठाकर पहले इंक्वायरी से होटल सिल्वरलैंड के नंबर मालूम किए और फिर उसने तेजी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। होटल सिल्वरलैंड, चलमोबाद। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मुझे आपके होटल के एक वेटर से मुतल्लिक मालूमात हासिल करनी है, सफदर ने तहकुमाना लहजे में कहा। कौन से वेटर के मुतल्लिक मालूमात हासिल करनी है आपने? दूसरी तरफ से पूछा गया। अली इमरान नामी वेटर से मुतल्लिक, सफदर ने जवाब दिया। क्या मालूमात हासिल करनी है? दूसरी तरफ से पूछा गया। सिर्फ उसकी ड्यूटी के औकात मालूम करने हैं, सफदर ने जवाब दिया। वो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है, क्या उसे बुलाऊं? दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं शुक्रिया, सफदर ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रख दिया। इमरान वहाँ मौजूद है, आओ चलें उससे बात करते हैं, जूलिया ने उठते हुए कहा। क्या बात करें? उसने किसी की बात सुननी है, सफदर ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं उसे मजबूर कर दूंगी ये तौहीन आमेज नौकरी छोड़ने पर, जूलिया ने बड़े बातमाद लहजे में कहा। चलो बात तो करते हैं, आखिर उसके साथ चक्कर क्या है? वैसे मुझे तो अब भी यकीन है कि वो किसी केस के सिलसिले में वहां मौजूद होगा। उसे दौलत की क्या कमी हो सकती है? उसने जोसेफ और जवाना जैसे लोग मुलाजिम रखे हुए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। चलो इस तरह शायद चक्कर का ही पता चल जाए, जूलिया ने कहा और फिर जूलिया का इश्तियाक देखते हुए सब होटल सिल्वरलैंड चलने पर राजी हो गए। कमरे का दरवाज़ा खुला और दूसरे लम्हे एक लंबा तिरंगा लंबे चेहरे वाला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। नौजवान की आंखों में सुर्खी इस कदर थी कि उसकी आंखों में आंखें डालते ही बेख्तियार मुखातिब की निगाहें झुक जाती थीं। उसने स्याह रंग की पतलून और स्याह चमड़े की भारी सी जैकेट पहनी हुई थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और कमरे के एक कोने में बड़ी सी मेज के पीछे एक नकाबपोश बैठा हुआ था। उसका पूरा चेहरा स्याह रंग के नकाब में छुपा हुआ था। आंखों पर स्याह ऐनक लगी हुई थी। ये वेस्टर्न कॉर्मन की सीक्रेट सर्विस का चीफ गोल्फ था, जिसे आमतौर पर रेड फॉक्स के नाम से पुकारा जाता था। सर, वाइल्ड हाजिर है, आने वाले नौजवान ने कमरे में दाखिल होते ही मोदबाना लहजे में कहा। बैठो, नकाबपोश ने करख्त और सपाट लहजे में मेज के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और नौजवान बड़े मोदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। पकेशिया कभी गए हो? रेड फॉक्स ने पूछा। लहजा करख्त और तहकुमाना था। नहीं सर, नौजवान ने मुख्तसर से लफ्जों में जवाब देते हुए कहा। वो हमेशा रेड फॉक्स के सामने मुख्तसर तरीन बात करता था क्योंकि वो रेड फॉक्स की सख्त गिरी से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन अब तुम्हें वहां जाना होगा, एक अहम मिशन दरपेश है, रेड फॉक्स ने कहा। बेहतर सर, नौजवान ने जवाब दिया। ये फाइल देखो। रेड फॉक्स ने एक तरफ रखी हुई सुर्ख रंग की फाइल नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और नौजवान ने उठकर बड़े मुदबना अंदाज में फाइल ली और फिर दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसे खोला और सरसरी नजरों से वर्क गर्दानी करने लगा। फाइल में 4 सफ़े थे जिनका मुतालिया करने के बाद नौजवान ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। क्या मिशन है? रेड फॉक्स ने पूछा। सर, पाकेशिया से एक साइंसदान डॉक्टर दावर को अगवा करना है। डॉक्टर दावर पाकेशिया की एक खुफिया लेबॉर्ट्री का सरबराह है, उसे जिंदा और दुरुस्त हालत में यहाँ ले आना है, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त समझा है। हमारी कौमी लेबॉर्ट्री में एक जंगी फार्मूले पर काम हो रहा है। उस फार्मूले में एक ऐसी उलझन आ पड़ी है जिसे हमारे साइंसदान हल करने से कासिर हैं। हमें बताया गया है कि दुनिया में एक साइंसदान ऐसा है जो इस मजमून में स्पेशलिस्ट की हैसियत रखता है, लेकिन वो पाकेशिया में रहता है। अब सूरत हाल यह है कि हम इस फार्मूले को दूसरे मुल्कों पर जाहिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह क्रीमिया, रूसिया और शुगरान जैसे बड़े मुल्क इस फार्मूले के हसूल के लिए हम पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए आला सतह में यह फैसला किया गया कि पाकेशिया से उस साइंसदान डॉक्टर दावर को अगवा करके लाया जाए और फिर उससे फार्मूले को मुकम्मल कराकर उसे ख़त्म कराया जाए, ताकि आइंदा के लिए यह फार्मूला महफूज रह सके, रेड फॉक्स ने तफसील बताते हुए कहा। दुरुस्त फैसला है जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। आला सतह पर यह फैसला हो जाने के बाद उसकी फाइल मेरे सुपुर्द कर दी गई।
میں نے تحقیقات کرائی تو معلوم ہوا کہ سر داور اور پاکیشیا کسی خفیہ لیبارٹری کے سربراہ ہیں۔ انتہائی محب الوطن اور رسول پسند آدمی ہیں۔ ان پر کسی قسم کی تحریض، لالچ یا دھمکی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے جبراً اغوا کر کے یہاں لایا جائے۔ جب وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا پھر اسے کسی بھی طرح کام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب، اس معمولی سے مشن کے لیے سیکرٹ سروس کے کسی بھی رکن کو بھیجا جا سکتا ہے۔ نوجوان نے پہلی بار ذرا تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، بظاہر یہ مشن معمولی نظر آ رہا ہے، لیکن میری تحقیقات کہتی ہیں کہ یہ مشن ہماری سیکرٹ سروس کی تاریخ میں سب سے کٹھن مشن ثابت ہوگا۔ پاکیشیا کی سیکرٹ سروس، جس کا سربراہ ایکس2 ہے، انتہائی تیز، انتہائی ذہین اور انتہائی مستعد ہے۔ آج تک کوئی مجرم تنظیم، کوئی سیکرٹ سروس پاکیشیا میں جا کر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ریکارڈ ہے اور پوری دنیا کے سیکرٹ سروسز اور مجرم تنظیمیں اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ وہاں ایک آدمی ہے جس کا نام علی عمران بتایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کا رکن نہیں ہے، لیکن سیکرٹ سروس کے لیے اکثر کام کرتا رہتا ہے۔ وہ واحد شخص بہت سی سیکرٹ سروسز پر بھاری ہے۔ بظاہر احمق سا بے ضرر سا نوجوان ہے، حرکتیں مسخروں جیسی کرتا ہے، لیکن در حقیقت انتہائی ذہین، عیار اور چالاک ہے۔ مارشل آرٹ میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کا ڈاکٹر داور سے بھی قریبی تعلق ہے، اور اصل مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر داور جس خفیہ لیبارٹری میں موجود ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اس علی عمران کے۔ اس لیے علی عمران کے ذریعے ہی ڈاکٹر داور کو تلاش کیا جا سکتا ہے، ریڈ فاکس نے کہا، اور نوجوان حیرت بھری نظروں سے ریڈ فاکس کو دیکھتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ریڈ فاکس جیسا شخص بھی کسی کی اس انداز میں تعریف کر سکتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے آدمی کو کبھی خاطر میں نہیں لایا، لیکن علی عمران کی یوں تعریف کر رہا ہے جیسے وہ فاتح اعظم ہو۔ تو جناب، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلے علی عمران کو اغوا کیا جائے، اس کے بعد اس پر تشدد کر کے ڈاکٹر داور کا پتہ چلایا جائے، اور پھر ڈاکٹر داور کو اغوا کر کے یہاں لے آیا جائے۔ نوجوان نے کہا۔ وہ اب بھی اس مشن کو کوئی اہمیت دینے پر تیار نہ تھا۔ ہاں، ہوگا ایسے ہی، لیکن علی عمران کی شہرت کے پیش نظر میں نے اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تمہارا اب تک کا ریکارڈ شاندار ہے۔ انتہائی اہم مشن تم نے ایسی خوبی سے سر انجام دیے ہیں کہ اسے کارنامہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مشن بھی تم ہی سر انجام دو، ریڈ فاکس نے کہا۔ تعریف کا شکریہ سر، اگر آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں۔ ویسے میرے لیے یہ مشن انتہائی معمولی ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وائلڈ ٹائیگر کے لیے یہ مشن انتہائی معمولی ہے، لیکن میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی مزید تمہیں کوئی ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ یہ مشن تم نے کلی طور پر اپنے طور پر سر انجام دینا ہے۔ بہرحال مجھے ڈاکٹر داور چاہیے، صحیح اور زندہ حالت میں، ریڈ فاکس نے جواب دیا۔ اوکے سر، ڈاکٹر داور آپ کے پاس پہنچ جائے گا سر، یہ میرا وعدہ ہے، نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ فائل لو، اس میں اس علی عمران کا پتہ موجود ہے۔ وہاں پاکیشیا میں ہمارے کچھ دوست موجود ہیں، ان کے پتہ بھی اس فائل میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر داور کا ایک فوٹو بھی فائل میں موجود ہے۔ ریڈ فاکس نے ایک اور فائل اٹھا کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ نوجوان نے اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں فائل ریڈ فاکس سے لی۔ اب مجھے اجازت ہے جناب، نوجوان نے فائل کو موڑ کر جیکٹ کے اندرونی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ضرورت پڑے تو تم مجھ سے اسپیشل فریکوینسی پر رابطہ کر سکتے ہو، ریڈ فاکس نے کہا۔ بہتر جناب، تھینک یو، نوجوان نے کہا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وش یو گڈ لک وائلڈ ٹائیگر، ریڈ فاکس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور نوجوان احتراماً سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیکرٹ سروس کی عمارت سے باہر کھڑی ہوئی اپنی کار تک پہنچ گیا تھا۔ اب ریڈ فاکس بھی بوڑھا ہو گیا ہے، خواہ ایک معمولی سے مشن کو اہمیت دے رہا ہے، نوجوان نے طنزیہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک خاصے بڑے بنگلے کے پھاٹک پر جا کر رک گئی۔ یہ بنگلہ عمرہ کی مخصوص کالونی میں واقع تھا اور نوجوان اسی بنگلے کے ایک حصے میں رہائش پذیر تھا، اور یہیں اس نے اپنے سیکشن کا ہیڈ کوارٹر بھی بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے طور پر بہت سے افراد کو اپنے سیکشن میں شامل کیا ہوا تھا، جو ہر مشن میں اس کی بھرپور انداز میں امداد کرتے تھے۔ پھاٹک پر پہنچ کر اس نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو پھاٹک میکانکی انداز میں کھلتا چلا گیا اور نوجوان کار اندر لیے چلا گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ اترا اور عمارت کے اندر ایک راہداری سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور پھر ایک ٹریولنگ ایجنسی سے پاکیشیا کے لیے سیٹ بک کرائی۔ سیٹ اس نے اپنے اصل نام جان میکنزو کے نام سے بک کرائی اور پیشے کے خانے میں صحافت درج کرا دی، کیونکہ اس کے پاس ویسٹرن کارمن کی سب سے معروف اخبار کے فورن اسپیشل رپورٹر کے کاغذات موجود تھے۔ بطور صحافی اسے یہ فائدہ رہتا تھا کہ کسٹم پولیس والے اس کی شخصیت کا احترام کرتے تھے اور وہ خواہ مخواہ کی چیکنگ سے بچ جاتا تھا۔ پاکیشیا کے لیے سیٹ بک کرانے کے ساتھ ہی ساتھ ٹریولنگ ایجنسی کو پاکیشیا کے سب سے عالیشان ہوٹل میں کمرہ بک کرانے کا بھی کہہ دیا،
اور جب اسے بتایا گیا کہ ٹریولنگ ایجنسی کا آدمی اس کا پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات لینے آ رہا ہے تو اس نے فون بند کیا اور ایک الماری سے متعلقہ کاغذات نکال کر میز پر رکھے، اور پھر اس نے انٹرکام پر سیکیورٹی انچارج کو ہدایات دی کہ ٹریولنگ ایجنسی سے آنے والے کو اس تک پہنچا دیا جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ریڈ فاکس کی دی ہوئی فائل نکالی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ فی الحال اس نے اکیلے ہی پاکیشیا جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر وہ اپنے سیکشن کو کال کرے گا۔ فی الحال وہاں جا کر اپنے طور پر حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ہوٹل سلور لینڈ کے وسیع اور اس حال میں اس وقت اکا دکا ہی افراد نظر آ رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 10 کے قریب ہوگی۔ یہ لوگ بھی ہوٹل کے کمروں کے رہائشی تھے اور شاید اپنے کمروں میں ناشتہ کرنے کی بجائے ہال میں بیٹھ کر ناشتہ کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ نیچے اتر آئے تھے۔ یہ سارے غیر ملکی تھے اور مرد تھے، ان میں ایک بھی عورت نہ تھی۔ ہال کے کاؤنٹر پر ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عمران ویٹر کے یونیفارم میں اسے مرزا غالب اور ذوق کا فلسفہ عشق سمجھانے میں مصروف تھا۔ وہ ان کے اشعار کی ایسی توضیح کر رہا تھا کہ لڑکی کا چہرہ گلنار کی طرح کھلا ہوا تھا۔ عمران کا انداز ایسا تھا جیسے وہ غالب اور ذوق کے در پردہ اس لڑکی سے اظہار عشق کر رہا ہو، اور سفید رنگ کی بے داغ یونیفارم میں عمران جیسا وجیح و شکیل شخص اور بھی زیادہ وجیح نظر آ رہا تھا، اور لڑکی نظروں ہی نظروں میں اس پر ریشہ ختمی ہوئی جا رہی تھی۔ ارے ویٹر ادھر آؤ، اچانک ہال کے کسی کونے سے کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی اور لڑکی کے ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ وہ بغیر مڑے ہی تنویر کی آواز پہچان گیا تھا اور اس نے مڑنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی، کیونکہ ہال میں 10 سے زیادہ ویٹر موجود تھے۔ ارے چھوڑو ان پنچھیوں اور مسافروں کو، مرزا غالب کہتا ہے کہ عمران نے لڑکی کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ آواز تو مردانی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں صرف عورتیں ہی بلاتی ہیں، لڑکی نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ عمران یہ صاحب تمہیں کال کر رہے ہیں۔ اچانک ایک ویٹر نے قریب آ کر عمران سے کہا، اور عمران بادرے نخواستہ مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اس میز کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں تنویر سینہ پھلائے بیٹھا تھا۔ کیا پکا ہے؟ عمران کے قریب جاتے ہی تنویر نے بڑے حقارت آمیز لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے سری پائے، آپ کی زبان، آپ کی اوجڑی، آپ کا گردہ کلیجی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو، تم ایک معمولی سے ویٹر ہو اور میں معزز آدمی ہوں۔ تنویر نے غصے سے ابلتے ہوئے لہجے میں کہا، اسی لیے تو آپ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارے سری پائے، تمہاری زبان، تمہاری اوجڑی بھی کہہ سکتا تھا۔ فکر نہ کریں، بس کچھ معزز ہی ہوگا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ ناشتہ لے کر آؤ اور جلدی، تنویر نے شاہانہ انداز میں کہا۔ رفیق، عمران نے قریب کھڑے ایک ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے؟ رفیق نے چونک کر پوچھا۔ صاحب کو ایک ناشتہ مارو اور جلدی، یہ معزز صاحب بیچارے کب سے بھوکے ہیں، شاید رات بھی فاقے سے گزری ہے، عمران نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر کچھ کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کہاں ہے تمہارا مینیجر؟ بلاؤ اسے، یہ کیسے بدتمیز ویٹر یہاں بھرتی کر رکھے ہیں اس نے؟ تنویر کی دھاڑ پورے حال میں گونجنے لگی۔ آہستہ بولو، یہ معزز لوگوں کا ہوٹل ہے، یہاں اونچی آواز سے بات کرنا بد تہذیبی میں شمار ہوتا ہے، عمران نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، اور ایک بار پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلاؤ مینیجر کو بلاؤ، میں یہ ہوٹل بند کرا دوں گا۔ تنویر غصے کی شدت سے اور بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑنے لگا۔ اسی لمحے مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص نکل کر تیزی سے تنویر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ مینیجر تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر عمران بھی کاؤنٹر کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی نظریں بھی تنویر پر جمی ہوئی تھیں، جو کھڑا غصے سے ابل رہا تھا۔ مینیجر اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ فرمائیے جناب، میں مینیجر ہوں۔ ادھیڑ عمر مینیجر نے قریب جا کر بڑے مہذبانہ انداز میں کہا، یہ تم نے کیسے ویٹر بھرتی کر رکھے ہیں؟ بدتمیز، گستاخ، بے ادب، جو معزز گاہکوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تنویر اس پر چڑھ دوڑا۔ کس ویٹر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ عمران کی بات کر رہے ہیں جناب، قریب کھڑے ایک ویٹر نے کہا۔ اوہ، عمران کی بات کر رہے ہیں، وہ تو انتہائی مہذب ہے، ہماری ہوٹل کے تمام گاہک اس سے بے حد خوش ہیں۔ کیا گستاخی کی ہے اس نے؟ مینیجر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پکا ہوا ہے تو کہنے لگا آپ کے سری پائے، آپ کی زبان۔ پھر جب میں نے ناشتہ لانے کے لیے کہا تو کہنے لگا صاحب کو ایک ناشتہ مارو۔ تنویر نے جلتے ہوئے لہجے میں کہا، تو اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے؟ میری سمجھ میں تو آپ کے غصے کی کوئی وجہ نہیں آ رہی، مینیجر نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا یہ زبان مہذبانہ ہے؟ تنویر کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ دیکھیے جناب، میں نے خود ویٹر کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ آپ کا لفظ استعمال کیا کریں۔
اگر وہ خالی سری پائے زبان اوجڑی کہتا تو آپ کی ناراضگی بجا تھی۔ باقی رہا ناشتہ مارنے والی بات، تو یہ بات اس نے اپنے ساتھی ویٹر سے کہی ہوگی۔ آپ کے لیے تو اس نے صاحب کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ ویسے میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی میز پر تو اس کی ڈیوٹی ہی نہ تھی، پھر وہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ مینیجر نے کہا۔ جناب انہوں نے خود بلایا تھا، قریب کھڑے ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ رفیق جاؤ صاحب کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ اور کوئی حکم؟ مینیجر نے کہا، اور پھر بغیر تنویر کا جواب سنے تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران میری بات سنو۔ عمران کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور عمران اس کے پیچھے چل پڑا۔ البتہ اس نے مڑتے وقت تنویر کو یوں زبان باہر نکال کر دکھائی جیسے بچے زبان نکال کر ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں۔ بیٹھو۔ مینیجر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بڑی سی میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے چیئرمین نے تمہاری سفارش کی ہے، لیکن میں بہرحال کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ کرنی بھی نہیں چاہیے، آخر آپ اتنے بڑے ہوٹل کے مینیجر ہیں، اور اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کے سری پائے پکا کر آپ کی میز پر سرو کر دوں گا۔ عمران نے جواب دیا۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں، اس گاہک سے گستاخی کی وجہ؟ مینیجر نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کس گاہک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہی جو شور مچا رہا تھا، مینیجر نے کہا۔ ارے اس پھٹیچر کی بات کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، میری 20 سال کی سروس ہے، میں نے شہر کے ہر بڑے ہوٹل میں کام کیا ہے، اس کی عادت ہے کہ ہر ہوٹل میں جا کر اسی طرح شور مچاتا ہے، بیچارہ نفسیاتی مریض ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اوہ اچھا میں سمجھ گیا، چونکہ وہ پہلے سے تمہیں جانتا تھا اس لیے تمہیں بلایا ہے، بہرحال تم آئندہ محتاط رہا کرو، مینیجر نے فوراً ہی نرم ہوتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا بری طرح چونک پڑا، کیونکہ ہال کے درمیان کی میزوں پر پوری سیکرٹ سروس براجمان تھی۔ وہ لوگ شاید ابھی آئے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظریں عمران پر پڑی۔ ویٹر، صفدر نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور عمران تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ حکم فرمائیے، عمران نے قریب جا کر باقاعدہ رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں کیا سوجا ہے عمران؟ یہ ہم سب کی توہین ہے، اچانک جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ نہ جانے کب سے بھری بیٹھی تھی۔ توہین نامی کوئی ڈش ہمارے ہوٹل میں نہیں پکتی، کوئی مزید حکم؟ عمران نے ایک بار پھر رکوع کے بل جھکتے ہوئے جواب دیا۔ آخر تمہیں ویٹر بننے کی کیا سوجھی؟ صفدر نے کہا۔ سوجی تو شاید ہمارے مینیو میں نہیں، البتہ سوجی سے بنی ہوئی چیزیں بن سکتی ہیں، عمران نے حسب معمول بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ باز نہیں آئے گا جولیا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض و بعض کا گوشت آرڈر پر سپلائی کیا جا سکتا ہے، شکاری پرندہ ہے جناب، اسے شکار کرنا مشکل ہے۔ ویسے اگر آپ باز لے آئیں تو ہمارا ہوٹل آپ کے سامنے باز مسلم پیش کر سکتا ہے۔ عمران کا لہجہ بدستور سنجیدہ تھا، اور اس بار جولیا کے علاوہ باقی سب افراد ہنس پڑے۔ چائے لاؤ، اچانک نعمانی نے باقاعدہ آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ کون سی چائے جناب؟ لپٹن، بروک بانڈ، اصفہانی، سلون، بلیک چائے، وائٹ لیبل، گولڈ لیبل، سبز چائے؟ عمران نے چائے کے باقاعدہ لیبل گنوانے شروع کر دیے، اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ لپٹن لے آؤ، صفدر نے جواب دیا۔ اب وہ عمران کے اس مذاق سے خود بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ لپیٹ کر لے آؤں؟ سوری جناب، اتنی گاڑی چائے ہم نہیں بناتے کہ اسے لپیٹ کر آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ اور کوئی حکم؟ عمران نے اسی طرح ایک بار پھر رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ یار چکر کیا ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، چوہان نے رازدارانہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ چکر؟ اوہ، آپ بھوک کو چکر کہتے ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، بھوک کو چکر دے سکتے ہیں، مگر جناب ہم غریبوں کو تو بھوک نے چکر دے رکھا ہے، عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی آرڈر نہیں ملا؟ اچانک ایک نوجوان نے عمران کے قریب آ کر عمران سے بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ اس نوجوان نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سینے پر سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا۔ تو لکھیے آرڈر، 4 تولے بھینس کا دودھ، 3 تولے گائے کا گھی، 8 تولے مغز خندق، 40 تولے مغز وزخ۔ عمران نے پلٹ کر باقاعدہ طبی نسخہ لکھانا شروع کر دیا۔ کیا بکواس ہے، تم نہیں جانتے میں سپروائزر ہوں، نوجوان نے کرخت لہجے میں کہا۔ بکواس سپروائزر؟ اچھا عہدہ ہے، مبارک ہو، عمران نے بڑے فراخ دلانہ لہجے میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اور میز پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سپروائزر کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ تم کاؤنٹر پر چلو، میں تم سے بات کرتا ہوں،
تم نے ویٹر ہو کر میری بےعزتی کی ہے۔ سپروائزر ہونٹ بھینچے بات کر رہا تھا۔ اس ماحول کی وجہ سے وہ زیادہ غصے کا اظہار بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں نے ہال میں آرڈر لینے کی نوکری کی ہے، کاؤنٹر پہ میں صرف عشقیہ اشعار ہی سن سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سپروائزر اور تو کچھ نہ کر سکا، تیزی سے مڑا اور سیدھا مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور عمران نے بڑے اطمینان سے خالی کرسی سنبھالی اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک ویٹر کو بلایا، رفیق چائے لے آؤ، اور سنو وہ سامنے جو پھٹیچر صاحب بیٹھے ہیں انہیں بھی میرے کھاتے میں چائے پلوا دو، بیچارہ بیٹھا خون جگر پی رہا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ویٹر حیرت سے آنکھیں جھپکاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تمہیں بھی جو سوچتی ہے نرالی ہی سوچتی ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار بڑا ہی لطف آیا ہے ویٹر بن کر، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ سینوں خون بڑھ جاتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور اس کی یہ بات سن کر سب سمجھ گئے کہ عمران کا ویٹر بننے میں کوئی خاص مقصد نہ تھا، بلکہ اس نے صرف تفریحاً ایسا کیا تھا۔ اسی لمحے مینیجر کا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر مینیجر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کو یوں معزز گاہکوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم معزز گاہکوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مینیجر قریب آ کر پھٹ پڑا، سپروائزر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے، تم اگر لینا چاہتے ہو تو تم لے لو، چائے لے آؤ، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ، تم ویٹر ہو کر مجھے آرڈر دے رہے ہو؟ مینیجر غصے سے ناچ اٹھا۔ ویٹر؟ سوری، میرا نام علی عمران ہے، اور سنو میں ویٹ نہیں کر سکتا، ویٹ کرانے کے لیے کسی ترازو کا انتظام کراؤ، عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور مینیجر بے اختیار دانتوں سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ اب شاید بے بسی اور غصے کی انتہا پر پہنچ چکا تھا، لیکن ہوٹل کے ماحول کی وجہ سے اونچا نہ بول سکتا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آخر جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، دماغ خراب ہو جاتا تو میں ضرور مینیجر ہوتا، عمران نے اور زیادہ آگ لگائی۔ سپروائزر، ویٹروں کو بلاؤ اور اسے دھکے دے کر ہوٹل سے باہر نکال دو، ابھی باہر نکالو، اسی وقت میرے سامنے، مینیجر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پیچھے کھڑے سپروائزر سے مڑ کر کہا، اور سپروائزر نے سر ہلاتے ہوئے ویٹروں کو بلانا شروع کر دیا۔ مسٹر مینیجر، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، یہ لو اپنے ہوٹل کا بیج، اٹھاؤ اسے اور دفع ہو جاؤ، جتنے دیر میں نے کام کیا ہے اتنے میں اپنی وردی کا بل کاٹ لینا، اور سنو اب چائے لے کر آؤ، عمران نے سینے پر لگا ہوا ہوٹل کا بیج اٹھا کر مینیجر کی طرف پھینکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ یکلخت ایسا سخت ہو گیا تھا کہ مینیجر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ سپروائزر اور دوسرے ویٹر بھی جو اب ان کے قریب پہنچ گئے تھے ٹھٹک کر رک گئے۔ مینیجر صاحب، آپ کا ان سے تعارف نہیں ہے، یہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر رحمان کے اکلوتے صاحبزادے علی عمران ہیں، اور صرف اکتاہٹ سے بچنے کے لیے ایسے روپ دھارتے رہتے ہیں۔ اس بار صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، سر رحمان کے صاحبزادے، اوہ ویری سوری عمران صاحب، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مینیجر کا رنگ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا نام سنتے ہی زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں، پہلے بتا دیتا تو تم قبلہ ڈیڈی کو اطلاع کر دیتے، اور انہوں نے یہاں آ کر میرے سر پر اتنی جوتیاں برسانی تھیں کہ میں بھی تمہاری طرح گنجا ہو جاتا۔ ویسے بائی دا وے، تمہارے ڈیڈی نے کتنی جوتیاں ماری تھیں؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ویری سوری سر، مینیجر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ سپروائزر بھی کان دبائے واپس جا رہا تھا۔ اگر میں تمہارا تعارف نہ کراتا تو مینیجر نے تمہارے سر پر جوتیاں برسانی شروع کر دینی تھی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم چائے پیو، میں ذرا یہ وردی اتار کر آتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ چائے اس پر گر جائے اور ہوٹل والی ڈرائی کلیننگ کی رقم بھی ہر جانے کے طور پر میری تنخواہ سے کاٹ لیں، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا وہ تیزی سے اٹھا اور ہوٹل کی سائڈ میں بنی ہوئی ایک راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں نہیں مانتا کہ عمران صرف تفریح کی خاطر ویٹر بنا ہو، ضرور یہاں کوئی چکر ہوگا، کیپٹن شکیل نے عمران کے جاتے ہی کہا۔ ہوگا یار، ہمیں کیا، خود بخود پتہ چل جائے گا، صفدر نے کہا۔ میں ذرا تنویر کو منا لاؤں، اس وقت جذبات میں آ کر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آخر وہ میرا مہمان تھا، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے منا بھی تم ہی سکتی ہو، اور کسی میں یہ جرت بھی نہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر جولیا تیز تیز قدم اٹھاتی تنویر کی میز کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے جا کر تنویر سے کوئی بات کی تو تنویر کھل اٹھا۔ دوسرے لمحے وہ ہنستا ہوا ان کی میز کی طرف آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس پر فکرہ کستا، اچانک ہال گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا، اور ہال میں موجود سب لوگ بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔
दूसरे लम्हे उन्होंने एक शख्स को राहदारी से निकलकर इंतहाई तेज रफ्तारी से मेन गेट की तरफ भागते देखा। पलक झपकने में वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। भाग गया यार, ये लोग बड़े ही बुजदिल वाकया हुए हैं। मैंने जरा सा हाल पूछ लिया तो भाग खड़ा हुआ। राहदारी से इमरान ने नमूदार होते हुए कहा। उसने अब अपना मखसूस लिबास पहन लिया था। ये फायरिंग कैसी थी? सबने बैक वक्त पूछा। फायरिंग? अरे बाप रे, ये असल फायरिंग थी। मैं समझा था कि वो मुझे पटाखों वाले पिस्तौल से डरा रहा है। इमरान ने खौफ से सहमे हुए लहजे में कहा। ये कैसी फायरिंग थी? किसने की? मैनेजर ने अपने कमरे से एक बार फिर बरामद होते हुए कहा। एक आदमी था जनाब। मैं आ रहा था कि अचानक उसने रिवाल्वर निकालकर फायरिंग कर दी, लेकिन जब मैं बच गया तो वो भाग गया। इमरान ने उसे यूं रिपोर्ट दी जैसे सिपाही अपने अफसर को रिपोर्ट देता है। मगर क्यों? मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। चलें, उससे पूछ आते हैं, इमरान ने मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसे रोकता, वो तेज तेज कदम उठाता मेन गेट से बाहर निकलता चला गया। ये क्या बात हुई? ये क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैनेजर ने बड़ी बेबसी से सफदर और दूसरे साथियों की तरफ मुड़ते हुए कहा। आप होटल मैनेजरी करें, आपको ये बातें समझ में नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में अब हम भी चलें, अब यहाँ रुकना बेकार है, सफ्तर ने कहा। और फिर वो सब सफ्तर के पीछे चलते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए और मैनेजर बेचारा आंखें फाड़े उन्हें जाता देखता रह गया।